کل ایک صاحب نے مجھے فون کیا، وہ کہنے لگا جی مجھے جو آپ کے فلاں مرید ہیں نا، وہ میں ان کو جب دیکھتا ہوں نا تو مجھے آپ ہی نظر آتے ہیں۔ میں خاموش رہا، مجھے پتا تھا کہ کچھ بتانا چاہ رہا ہے، اور بتایا اس نے یہ کہ نظامی صاحب اگر وہ مجھے آپ کے پاس نہ لے کے جاتا تو میں پتہ نہیں آج کن شرابیوں کے پاس بیٹھا ہوتا۔ آج میں بھی بولے والے پل کے نیچے جو چرس پی رہے ہیں اور بے ہوش پڑے ہیں، میں ان میں ہوتا۔ لیکن آج کیا ہے، آج میں ایک مسجد میں گیا ہوں، وہاں امام نہیں تھا، اور انہوں نے مجھے میرا اولیاء دیکھ کے کہا جی آپ نماز پڑھائیں، اور میں آگے ہو گیا نماز پڑھانے کے لیے، اور میں نے نماز پڑھائی، اور میرے پیچھے جتنے نماز پڑھنے والے تھے وہ بڑے خوش ہوئے کہ آپ نے بہت اچھی نماز پڑھائی ہے۔ اتنے میں امام صاحب بھی آ گئے۔ امام صاحب کا حلیہ سنت کے مطابق نہیں تھا۔ مجھے وہ نمازی کہنے لگے آپ نے اتنی اچھی نماز پڑھائی، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ کہا میں فلاں جگہ سے آیا ہوں۔ آپ ادھر نماز ہمیں پڑھا دیا کریں، ہمیں آپ کے پیچھے نماز پڑھ کے بڑا سکون ملا ہے۔ میں نے کہا یہ سکون ذکر کی وجہ سے تیرے اندر تھا، اور تو آگے کھڑا ہو گیا، پیچھے سب کو سکون ملنا شروع ہو گیا۔ کتنا فائدے کی بات ہے۔ کہنے لگا مجھے یہ بڑا اچھا لگا کہ آج مجھے بڑی اللہ نے عزت دی ہے، پہلے اتنی عزت نہیں تھی۔ اور ایک اور زیادہ مجھے جو خوشی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ وقت کا امام ہے، وہ اس کی داڑھی پوری نہیں۔ وقت کا امام ہے، اس نے امامہ شریفنی ٹوپی پہنی ہوئی تھی۔ وقت کا امام ہے، اس نے زلفیں نہیں رکھی ہوئی تھی، اس کی شلوار ٹخنے سے اوپر نہیں تھی، اس کا لباس کرتا جو ہے وہ قمیض گھٹنے سے نیچے نہیں تھا، اور ہمیں جو آپ کے پاس جا کے ملا وہ عین شریعت ملی۔ اور مجھے اپنے آپ کو دیکھ کے مجھے اپنے آپ پہ رشک آ رہا تھا۔ اور اگر وہ فلاں آپ کا مرید میرا پیر بھائی آپ کے پاس نہ لے کے جاتا اور مجھے وہاں ذکر نہ ملتا تو آج مجھے اتنی عزت نہ ملتی۔ وہ کہتا ہے میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ اس طرح آپ بھی اگر کسی کو ساتھ لے کے آئیں گے، اگر اس کے نصیب جاگ گئے، ہم دعا کریں گے کہ یا اللہ ان سب کے نصیب جگا دے۔ تو نصیب جگانا کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دلوں میں چلی جائے۔ ہمارے نزدیک نصیب جگانا یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے اندر نبی علیہ السلام کی محبت چلی جائے۔ میرے سمیت آپ سارے ایک ایک دفعہ محفل میں ہی آئے ہیں نا، کوئی ہمیں لے کے آئے یا ہمیں خواب آئی ہے، کسی کی دعوت پہ ہی آئے نا۔ اسی طرح آپ بھی کسی کو دعوت دے کے دیکھیں تو شکر الحمدللہ۔ ہمارے اوپر رنگ اللہ کا ہے، ہمارے اوپر رنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، ہم اپنے نہیں ہیں۔ انہوں نے بدل کے ایسا رنگ چڑھایا، ایسا رنگ چڑھایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگو یہ رنگ میرا رنگ ہے، میرے سے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، یہ میرا رنگ ہے۔ میرے پاس جو آتا ہے بیعت ہوتا ہے وہ میرے نہیں ہوتا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت ہوتا ہے۔ آپ دیکھو اگر ایک حکومت ہے آج اس کی شہباز شریف کی، اس حکومت میں جو بھی شامل ہوگا وہ کہلائے گا عمران حکومت کا کہ شہباز حکومت کا؟ شہباز شریف کا کہلوائے گا نا۔ اور کائنات میں، کل کائنات میں حکومت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے۔ جو غلامی میں شامل ہوگا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی کہلائے گا۔ بس اتنی سی بات ہے۔ کوشش کریں آپ بھی چند پودے لگا جائیں۔ اب میرے مرشد تشریف لے گئے ہیں نا دنیا سے، یہ پودا انہی کا لگا ہوا ہے نا۔ میرے جتنے بھی اعمال ہیں ان کا سارا ثواب میرے مرشد کو جا رہا ہے، کیونکہ انہوں نے مجھے اپنی نگاہ سے بدلا تھا، اور میں پہلے دنیا دار تھا، انہوں نے مجھے دیندار کر دیا۔ اور وہ کتنے پودے لگا کے گئے، کتنا ثواب ان کو جا رہا ہے۔ اسی طرح اگر آپ 10 بندے غلام بنا کے جاتے ہیں نبی علیہ السلام کے، تو اللہ تبارک و تعالی کسی کا حق ضائع نہیں کرتے، نہ ہونے دیتے ہیں۔ آپ کو شرم آتی ہے نا کہ ہم فلاں کو دعوت دیں گے بازار میں یا فلاں جگہ پہ، لوگ کہیں گے نہیں، 1 دفعہ 2 دفعہ 10 دفعہ 20 دفعہ لوگ انکار کر دیتے ہیں، یار نہیں کوئی بات نہیں۔ جو بلا رہے ہیں نا، جس کی طرف بلا رہے ہیں وہ ثواب لکھنے میں کامل ہے، وہ بڑا دانا ہے، اسے الہ کہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی نا تو کوئی بھی نہ آیا،
آپ تھک گئے اور عرض کی یا اللہ پاک کوئی بھی نہیں آیا تو اس طرح تو ثواب بھی نہیں ملا مجھے. فرمایا موسیٰ دعوت دو، وہ آئے یا نہ آئے آپ سے اس کی پوچھ نہیں ہوگی. وہ آئے آپ کی دعوت پہ یا نہ آئے آپ نے اس چیز کا حساب نہیں دینا، لیکن آپ نے کسی کو دعوت دی، قبول کرے یا نہ کرے، 20 کروڑ نیکیاں آپ کے نامہ مال میں نے کر دی. نیکی کی دعوت دینا بہت بڑے ثواب کا کام ہے. اور اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا بندوں میں ایک جماعت ایسی ہوگی جو نیکی کی طرف بلائے گی اور برائی سے منع کرے گی، اور وہ جماعت آپ ہیں یا آپ جیسے لوگ ہیں جو نیکی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں.